بسم اللہ کیجیے. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts that as we human know, we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had this stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That when do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فرانس میں جو گستاخانہ خاکے اور اربعہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر، ہم ان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور ابھی پرائم منسٹر عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر کا ایک کلپ میں نے آپ نے سنا کہ کس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھی مغرب کو، امریکہ کو آئینہ دکھایا کہ کس طرح آپ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اربعہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم سب کی جان قربان. ختم نبوت کا مقدمہ بھی وہاں پہ لڑا گیا، اور اس کے ساتھ آج میرے پاکستانیوں روزانہ کی بنیاد پہ سرکس بھی لگتے ہیں. کوئی اپنی کرپشن کے دفاع میں یا نادانی میں پاکستان کو اور ملکی اداروں کو نشانہ بھی بناتے ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی تصویر رکھنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں علم کہ کیا یہ سرکس کی طرح ہماری میڈیا کے لیے لیڈ سٹوری ہوگی نہیں ہوگی، لیکن بحیثیت پاکستانی میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ یہ بڑی تصویر دکھائی جائے کہ یہ جہاد ہے جو عمران خان نے شروع کیا. یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ مہرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس بڑی جنگ میں ان سے بڑا کردار اسرائیل اور انڈیا کا ہے. میں آپ کے سامنے آج خود کم بات کروں گا، لیکن جو حقائق ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں رکھوں گا. پہلی چیز، کبھی ہم نے خود سے سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو اسرائیل اور انڈیا عمران خان کے خلاف اتنی بڑی کمپین چلا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی جب ریلیز کا آغاز ہوا تو اس کے بارے میں انڈین میڈیا کیا کہتے ہیں؟ پہلے وہ سنیے، پھر میں آگے بات کرتا ہوں آپ سے.
کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے ابھی انڈین میڈیا کو دیکھا، سنا کہ کس طرح ان کی جو سرکس لگا ہوا ہے اس کو کس انداز کی کوریج دی جا رہی ہے، عمران خان کے خلاف بولا جا رہا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کمپین ہو رہی ہے، اور یہاں سے زیادہ جشن انڈیا کے اندر منایا جا رہا ہے۔ خود سے سوال کیجئے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے آنے کے بعد ایسی کیا چیزیں ہوئی کہ انڈیا اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ بین الاقوامی فورمز پہ لڑا، ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مسلمانوں کے جذبات ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا۔ کشمیر جو یو این سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہی 54 سال تک نہیں ہوا تھا، 1 سال کے اندر 3 دفعہ اس کے اوپر بحث ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر کشمیر کے اوپر جو انڈیا کا موقف تھا کہ وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ پوری دنیا کے اندر مودی کا ہندوتوا کی سوچ جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا۔ پاکستان دہشت گردی نہیں، سیاحت سے جانا جانے لگا۔ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کرنے لگا۔ پاکستان کی قربانیاں دنیا کے سامنے رکھی گئی۔ اب ذرا سنتے ہیں انڈیا کی زبانی کہ ان کی کیا ایسی پلاننگ ہے، کیا اس قسم کا گریٹر گیم ہے، کس قسم کا ڈیزائن ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان رکاوٹ بنا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو کلپ دکھانے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا، اور پوری پاکستانی قوم کو اور دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، آپ نے حال ہی میں انڈیا کا حشر دیکھا کہ ان کے تیاری بھی گرائی گئی۔ ابھی نندن بھی آپ کو یاد ہے کس طرح انڈیا کو پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح ہمارے پاک افواج نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ تو اب ذرا سنیے کہ جب انڈیا سامنے سے حملہ اور نہیں ہو سکتا، اور وہ کون سا گریٹر گیم ہے جس میں عمران خان رکاوٹ ہے، اس ڈیزائن میں اور پلاننگ میں فٹ نہیں آتا، تو آپ انڈیا کی زبانی سنیے۔ ان پہ سٹاپ کیا کرے کہ دوسروں میں کے اندر تو یقیناً پاکستان کی فوج اپنی طرف اندرونی جو معاملہ کا ماحول ہے اس کو دیکھے گی، نہ کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ بلوچی، سندھی اور پختونی کو ان کو مکت کرنا ہے اور مکتی میں جاری ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی سمسیا ختم ہو جائے گی۔ We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than India. Once they know that India has shifted its gear from defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one mobile, you can do one system. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا چار ٹکڑا کریں گے۔ بلوچستان کو الگ کرنا ہے، اس کو سوادھی بنا کے دیش گھوشت کرنا ہے، سندھ کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے، پختونستان کو بھی دیش گھوشت کرنا ہے، تو شیش پنجاب ہے اس کو گھیر کے رکھنا ہے۔ پاکستان کو توڑنے کی خواہش رکھنے والا انڈیا، کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھانے والا انڈیا، کروڑوں مسلمانوں کو ہندوستان میں اور مائنارٹیز کے خلاف ظلم اور بربریت اور ستم ڈھانے والا انڈیا، پاکستان کے خلاف ہر محاذ پر سازشیں کرنے والا انڈیا، کیا وجہ ہے کہ یکدم سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا؟ پرائم منسٹر عمران خان کی بین الاقوامی اور قومی سطح پر ساکھ کہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان
جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان جس کی انڈیا کے پاس اور بین الاقوامی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے ان کے خلاف کوئی دلیل نہیں، وہ کیوں نواز شریف سے محبت کر رہا ہے؟ نواز شریف سے اتنی محبت کیوں کہ آپ ریلیز کے پتہ نہیں کہ پاکستان میں انریسٹ ہو گیا، پاکستان میں سیول وار ڈکلیئر کر دیا آپ نے، پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانا شروع ہو گیا، پاکستان میں حکومت گرنے والی ہے اور جشن کا سما، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ اب ذرا سنتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے نواز شریف سے اتنی محبت کی۔ میں نہیں بولوں گا، آپ خود سنیے انڈیا کو۔ We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. اب ذرا سنتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر جب انڈین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے سیاسی اور سفارتی دونوں حوالوں سے، تو بدلے میں کیا کر رہے ہیں وہ؟ ذرا ہم ان کی زبانی سنتے ہیں، پھر میں آگے بات کروں گا۔ جو بات بھارت لگاتار کہتا رہا ہے اور پاکستان کبھی مانتا نہیں رہا، نواز شریف نے اس پر مہر لگا دی ہے۔ ممبئی حملے کے پیچھے ہوئے پاکستانی آتنکی نواز شریف کا یہ بڑا بیان جو We are concerned. فیٹ اپ۔ Issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz. For a moment, is Pakistan staring at a blacklist? I also want to quickly bring in India Press Foreign Affairs editor Geeta Mohan, who broke the story first here. Geeta, is there fear that Pakistan could be blacklisted, or is there fear that China, being the check, could bail Pakistan out? اچھا، آپ نے صرف دو کلپس میں نے آپ کو سنائے۔ کیا ڈان لیگ سے فائدہ پاکستان کو پہنچا کہ یہ نقصان پہنچا؟ کیا کلبھوشن کے اوپر خاموشی سے پاکستان کو نقصان پہنچا کہ فائدہ پہنچا؟ کیا نواز شریف کی یہ بیانات انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کے خلاف گواہی کے طور پر پیش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پاکستان جو 80,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا کی واحد قوم ہے، واحد ملک ہے، واحد فوج ہے جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی حاصل کی، ان بیانات سے پاکستان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ کیا جب فیٹ اپ پاکستان آپ کی وجہ سے گرے لسٹ میں گیا اور جب عمران خان کی حکومت پاکستان کے لیے ملکی مفادات کی قانون سازی کر رہا تھا تو اس وقت اپوزیشن نے پہلے تو این آر او مانگا جس سے ان کا پورا سرکس کی کہانی شروع ہوئی، لیکن بدلے میں این آر او مانگا اور کہا کہ ہم فیٹ اپ کے لیے قانون سازی تب کریں گے جب ہمیں این آر او دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے فیٹ اپ میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس قانون سازی کی مخالفت کی، آپ نے انڈیا کو سنا کہ کس قسم کی وہ کوشش اور ارادے رکھتے ہیں کہ پاکستان کو فیٹ اپ میں بلیک لسٹ کرنا ہے۔ پاکستان کہیں ڈر کس چیز کا ہے کہ کیا چائنا سپورٹ کرے گا پاکستان کو، یہ زیادہ خوف ہے، یا پاکستان بلیک لسٹ سے نکل جائے گا، یہ زیادہ خوف ہے، بلیک لسٹ ہونے سے بچ جائے گا، یہ زیادہ خوف ہے؟ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، انویسٹمنٹ کس قسم کی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کاس کو عمران خان کہاں تک لے کے گیا؟ کیا وجہ تھی کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں 54 سال تک کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہو رہی تھی؟ عمران خان کے 1 سال میں 3 دفعہ کیوں بحث ہوئی؟ کیونکہ نواز شریف جب انڈیا جاتا تو حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار کرتا۔ آپ نے انڈیا کو خود سنا کہ پاکستان کو اندر سے کمزور بناؤ، پاکستان میں اندر سے تفریق پیدا کرو، پاکستان کو اندر سے سازشوں کا شکار بناؤ تاکہ کشمیر اور انڈیا کے اوپر پاکستانی فوج کا فوکس نہ رہے۔ مطلب یہ کہ جو انڈین فوج کشمیر میں مظالم ڈال رہی ہے اس پہ ہماری یہاں پہ آپ اتنے کمزور کر دو کہ اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ 80 لاکھ ہمارے کشمیری بھائی ہے، ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیا
جو حریت رہنماؤں سے ملاقات نہ کرنا تھا، آپ نے فائدہ پہنچایا کہ نقصان پہنچایا؟ افغانستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے مودی جب پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا تو جاتے جاتے سارا پورا لشکر جو ہے وہ رائے ون میں اتر کے ذاتی گھر میں کبھی نوازیوں کی شادی پہ شرکت کے موقع پر ایسی چیزیں ہوئی. کیا فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ حریت رہنماؤں کے اوپر کیا گزری ہوگی جو کشمیر کاس کو لے کے جاتے ہیں کہ جب آپ مودی سے اس قسم کی ملاقاتیں کرتے تھے؟ سجن جندال کو بغیر ویزا کی مری بلائے کیا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ برکا دت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹمنڈو میں نواز شریف نے مودی سے چھپ کے ملاقات کی. اور چھپ کے ملاقات کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں چوری ہو، جو سازشیں کرتا ہو. اس سے کیا پاکستان کو فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ اور حالیہ بیانات جو ہے اس کے اوپر بہت سارے ایسی کلپس ہیں جو اس وقت چل رہا ہے، سازشوں کی رپورٹس ہیں. میں اس کے اوپر زیادہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے ہماری اداروں کے اوپر، میں نہیں چاہتا کہ اس کو اتنی ویلیو بھی دے دے کہ یہاں پہ سنائے. تو ایسی چیزیں ہوئی. انویسٹمنٹ کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ ڈان لیکس ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کے بدلے لندن میں بیٹھ کے ڈان لیکس 2 ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کے بدلے 2 سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا نواز شریف کی نااہلی کے بعد انہوں نے ایک لابیسٹ سے ملاقات کی تھی؟ اور کیا اس ملاقات میں 2 آبجیکٹو طے کیے گئے تھے کہ کرپٹ کو جمہوریت کا چیمپئن پیش کرنا اور پاکستانی فوج کے اوپر سازشیں کرنا؟ پھر میں اب آتا ہوں پاکستان کے جو انڈیا میں سفیر تھے عبد الباسط صاحب، ان کا کلپ سناتا ہوں کہ اس میں کیا نواز شریف کہتا تھا، کیا کرتا تھا، اور کیوں کشمیر کا مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکا جب کشمیر میں اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی تھی اور ان کی خاموشی تھی. کلبھوشن کے اوپر کیوں خاموشی تھی؟ ڈان لیکس کیوں ہوا؟ ڈان لیکس 2 کیوں ہوا؟ یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے میں نہیں کہوں گا پاکستان کے ڈپلومیٹ جو انڈیا میں پاکستان کے سفیر تھے ان کو سنیے، اس کے بعد پاکستان کا فورن سیکرٹری کو سنیے کہ عمران خان کی فورن پالیسی سے کیا ہوا. عبد الباسط صاحب کو سنیے. کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے اگر نواز شریف صاحب کی کوشش یا ان کی جو خواہش تھی وہ غلط تھی، لیکن ان کی اپروچ یہی تھی کہ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ایک قسم کی پرائیویٹ ہم نے ایکویشن بنانی ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اور ان تعلقات کو آگے لے کر جانے کی بات ہے، اس اپروچ سے البتہ مجھے ذاتی طور پہ بھی نواز شریف سے اختلافات رہے ہیں. ہماری ہمیشہ سے پالیسی یہی رہی تھی کہ ہم نے حریت کے ساتھ بھارت ہمیشہ رابطہ قائم رکھنا ہے، اور میں نے وہی پالیسی کو آگے کیا. یہ وربلی بہت کچھ کہا گیا لیکن میں نے ہمیشہ انسسٹ کیا کہ مجھے آپ جو بھی بات ہے وہ لکھ کے دیں، کیونکہ بزنس انٹرسٹ جو ان کے ہیں اور نواز شریف صاحب کے کہ ان کی یہاں پہ شوگر ملز تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں سلمان شہباز، ان کا مجھے تقریباً ہر مہینے ایک فون ضرور آ جایا کرتا تھا ویزوں کے لیے کہ ان صاحب کو ویزا دیں، اس صاحب کو ویزا دیں. اور میں سلمان شہباز سے یہی کہتا تھا کہ بھئی آپ ہمیں جو طریقہ کار ہے اس کو آپ فالو کریں، لیکن بعض اوقات ایسا